السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، وہ مہینہ جو برکتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم مسلمان خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس کو ایک سیزن کی طرح لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے سے ایک سیزن آنے والا ہے کہ یہ رمضان ہمارا نا بہت اچھا لگے گا، اور قیمتوں کو دگنا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں تو جو نان مسلم کنٹریز بھی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی اپنے شہریوں کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ صحیح میں جو اصل میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی، اور خاص طور پہ پاکستان میں، ان کو چاہیے کہ روزوں میں قیمتیں کم کر لیں۔ روزوں میں لوگ وہ جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، ان کا خیال کریں، ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ پیکیج ہو۔ گورنمنٹ تو کرتی ہی نہیں ہے، گورنمنٹ تو بس باتیں کرتی ہے، مگر یہ لوگوں کا ویسے گورنمنٹ کا بھی نہیں ذمہ داری۔ ایز اے بینگ اے مسلم جو ہے نا، مسلمانوں کو خود جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہم لوگ زیادہ خیرات کریں، زیادہ صدقہ دیں، اور ان لوگوں کو جو نہیں افورڈ کرتے ان کا ہم خیال کریں۔ اور ایک اور بات جو ہے نا، اب جتنا یہ لوگ منافع ڈبل کماتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے منافع کماتے ہیں، اور بڑے جو ہے نا پھر وہ جا کے کہ ان کو جلدی چلیں جی، جا کے نماز پڑھنی ہے، جا کے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبول کرے روزے اور نمازیں، مگر جو اللہ کے بندوں کا خیال نہیں کرتا، میرا خیال اللہ بھی ان کے منہ کے اوپر ان کی نمازیں اور روزے مارے گا قیامت والے دن، کہ تم لوگوں نے میرے مخلوق کو تکلیف دی، ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کی پہنچ سے جو ہے نا وہ دور کر دیا۔ روزے جو ہیں ان میں تو آدمی، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ زیادہ صبر کریں، آپ اپنے آپ کو غصے سے روکیں، جھوٹ بولنے سے روکیں، اور زیادہ منافع خوری سے بھی روکنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا اور آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ نے سمجھا جی کہ میرا روزہ ہو گیا، نہیں۔ روزے کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں۔ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اور سب سے زیادہ اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو بھی جو ہے نا سیدھے راستے پہ لانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل کو بھی اور دماغ کو بھی کہیں کہ اس مہینے میں نے اللہ کے راستے میں زیادہ خیرات کرنی ہے۔ یہ جو منافع خوری ہے، اس کو سیزن سمجھنے کی بجائے آپ اپنے لیے اس کو رحمت بنائیں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز روزے قبول کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے حرام خوری سے آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال نہیں ہے تو آپ چاہے ساری رات آپ کھڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بیسک جو ہے، جو بنیاد جو ہے، جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ عبادت کی، وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال، اور پھر رمضان کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کریں، اور جو غریب غربا ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ آپ خیال کریں۔ ویسے تو 12 مہینے کرنا چاہیے، مگر خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، بجائے کہ ان کے لیے آپ تنگی پیدا کر دیں۔ ان کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں آپ ان کو روک لیں، اور وہ اس نیت سے کہ وہ جب شارٹیج ہوگی تو پھر ہم ان کو نکالیں گے، مہنگی بیچیں گے، اور اپنی جو ہے نا وہ چاندی ہو جائے گی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کریں۔ اپنے یہ جو روزے ہیں یہ پھر آپ نہ رکھا کریں، آپ تو بس بھوکے اور پیاسے رہیں گے اگر آپ نے اس طرح کے جو ہے نا وہ عبادت کرنی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے تکلیف دینی ہے، اور کہنا ہے جی کہ میں نے وہ جلدی جا کے میں نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ باجماعت
بہت بڑا افضل کام ہے، مگر اللہ کے لوگوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کے ان کو تنگ کر کے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کریں۔ تو میرے خیال میں جو اس کا لب لباب ہے یہی ہے کہ زیادہ منافع خوری نہ کریں اور لوگوں کی سہولت کا جو ہے نا وہ باعث بنے، ان کو تنگ کرنے کا باعث نہ بنے۔ رمضان میں آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، برکتوں والا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی بد دعائیں لیں اور اللہ کی ناراضگی بھی لیں آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نماز روزے قبول کرے اور ہمیں اس طرح نماز روزہ رکھنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔